السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کال دینے کا کہہ دیا ہے کہ میں 31 مئی کے بعد کسی بھی وقت کال دے سکتا ہوں کہ اسلام آباد کا رخ کریں، اور اگر اسلام آباد کا رخ کریں گے تو کم سے کم بھی 20 لاکھ لوگوں کو لے کر آؤں گا، اور وہ حکومت کے تختہ الٹنے کے لیے کافی ہوگا. عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں امپورٹڈ حکومت کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے، اور خارجی لحاظ سے کیونکہ میں آزادانہ پالیسی اختیار کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے تمام ہی لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، ان میں چاہے وہ امریکہ ہو یا دیگر ممالک ہوں. لیکن میں امریکہ مرد آباد نہیں کہنا چاہتا، البتہ امریکہ سے دوستی بھی رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ دوستی برابری کی بنیاد پر رکھنا چاہتا ہوں. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس میں 31 مئی تک انتخابات کرا دیے جائیں، اناؤنسمنٹ کر دی جائے، ورنہ پھر دما دم مست قلندر ہوگا. ان کی جانب سے بھی کچھ دھمکی آمیز کچھ بیانات اور کچھ اس طرح کے معاملات سامنے آئے ہیں، جس کے بعد کچھ لوگ ڈر بھی گئے ہیں اور سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ نہ جانے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور اسلام آباد میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے. ایک اور واقعہ کل رونما ہوا جب شہباز گل صاحب کی گاڑی کو ٹکر ماری گئی یا ٹکر ہو گئی. اس بارے میں تو تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ وہ آیا ٹکر ماری گئی ہے یا ہوئی ہے. البتہ اس ٹکر کے نتیجے میں جب شہباز گل صاحب کی گاڑی الٹی ہے، اس کے بعد وہ اس میں سے نکلے اور انہوں نے اپنی گاڑی کا معائنہ بھی کیا. لیکن آج جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو ان کے ہاتھ پر پلسٹر بھی بندھا ہوا تھا اور گردن پہ کالر بھی لگا ہوا تھا، جس سے ایسا لگ رہا تھا کہ نہ جانے کس قدر زخمی ہوئے ہیں. اور انہوں نے کہہ دیا کہ اگلی پیشی پر نہ جانے میں آؤں بھی نہ آؤں، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ سب کو کچل دینا ہے. تو ان کا اشارہ یہ تھا کہ شاید انہیں کچلنے کی کوشش کی گئی ہے. البتہ جس وقت وہ اپنی گاڑی سے باہر آئے تو کافی صحت مند لگ رہے تھے، اور لگ نہیں رہا تھا کہ سوائے چند چوٹوں کے خراشوں کے ان کو کوئی بہت شدید نقصان ہوا ہو. لیکن کیا پرویز الہی کی طرح ان کے ہاتھ کے اوپر بھی نقصان ہوا، گردن کے اندر نقصان ہوا، کالر مائک لگا کر آج وہ عدالت میں پیش ہوئے؟ یہ سب کیا معاملات ہیں؟ کیا حقیقت میں وہ خدا نخواستہ زیادہ زخمی ہوئے ہیں، اور اس طرح کے معاملات کیا وہ انتشار کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اس پر ہم بات کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ راشد علی صاحب، پاک سرزمین پارٹی سے تعلق ہے. جناب بہت شکریہ. راجہ صاحب، اس وقت پاکستان کی صورتحال تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جہاں پہ عمران خان صاحب نے آج بھی ایک جلسہ کیا اور بڑا جلسہ انہوں نے کیا. اس میں ان کا کہنا ہے کہ اگر مطالبات نہیں مانے گئے اور وہ 20 لاکھ افراد لے کر اسلام آباد کے کسی بھی وقت کال دے سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اتنی بڑی تعداد میں لوگ جا سکتے ہیں؟ اور اگر جا سکتے ہیں تو شیخ رشید صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ خونی خدا نخواستہ معاملات ہو سکتے ہیں، تو کیا واقعی ملک اس طرف جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ جو یہ کرنٹ یہ سچویشن جو ابھی بنی ہے، اس کا آغاز 2013 سے آنورڈ جو ہے وہ بالکل کنفرنٹیشن کی پولیٹکس پاکستان کے اندر اس کا تسلسل چل رہا ہے. پہلے دیکھیں 2013 سے آنورڈ پی ٹی آئی کنٹینر پہ تھی، اور باقی یہ جتنی بھی پارٹیز ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر تھیں، اور یہ پروٹیسٹ وہاں 2013 سے لے کے 2022 تک آلموسٹ 9 سال سے لگاتار پاکستان کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو یہ پی ڈی ایم کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے، جلسے جلوس کر رہے تھے. ان کی گورنمنٹ تھی تو پی ٹی آئی والے جو ہے وہ کنٹینر پہ تھے، وہ کہتے ہیں یہ ہم ان کو نہیں مانتے، یہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ 9 سال کی جو جنگ و جدل تھا پاکستان کے اندر، پولیٹیکل جنگ و جدل، یہ صرف اور صرف اقتدار کے لیے تھا، یہ صرف اور صرف سیٹ کے لیے تھا. اور جو جنرل پبلک آف پاکستان ہے ان کے لیے کوئی بھی چیز نہیں تھی کہ کوئی آپ دیکھیں نا، جیسے آج کوئی بھی کاز آف ایکشن لے کے آ رہا ہے، کوئی امریکہ کا کاز آف ایکشن کی بات کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا تو ابھی جو ہے ہم اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. کوئی جو ہے وہ یہ اس سے پہلے یہ کہتے تھے سلیکٹڈ ہے، پی ڈی ایم والوں نے ایک ورڈ یوز کیا سلیکٹڈ کا، ابھی یہ امپورٹڈ کا ایک ورڈ یوز کر رہے ہیں. تو پبلک جو ہے وہ اس وقت بڑی جو ہے نا وہ تذبذب کا شکار ہے. انہوں نے ایک چینج کا نعرہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے لگایا گیا تھا، ایک امید دلائی گئی تھی، تو ان کو اللہ نے ایک موقع دیا اور یہ ان کو ایک اچھا ٹائم ملا تھا. ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا پی ٹی آئی کے پاس، یہ لوگوں کو کوئی ریلیف دے سکیں، ملک کو ایک صحیح سمت میں لے کے چل سکیں. اور ان کا تبدیلی لے آئیں گے. جی انہوں نے گھروں کا بھی کہا، سب کچھ کیا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو جیلوں میں بند کریں گے.
یہ 3.5-4 سالوں کے اندر جو ان کا جو بھی، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے، معیشت کے حوالے سے تھا یا ویسے کوئی ان کے اوپر قانونی کارروائی کے حوالے سے جو ایشوز تھے، ثبوت یہ عدالتوں میں پیش نہیں کر سکے. دیکھیں نا آپ، جب پروسیکیوشن جو ہوتی ہے وہ ڈپارٹمنٹس کے پاس، اداروں کے پاس، پھر اس کے بعد جو پرائس کنٹرول کے ایشوز تھے، مہنگائی نیچے کی سطح تک جو سسٹم تھا اس کو جو کنٹرول کرنا تھا، کسی بھی طرح سے یہ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکے. اور خاص کر کے آپ یہ دیکھیں کہ سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر جو مسئلہ تھا کہ لوگ جو چیزیں سروائیو کر رہے تھے، 13 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی یہاں پہ، اور لوگ ایک امید کے طور پہ پی ٹی آئی کو دیکھ رہے تھے کہ یہ شاید یہ آ کے ان کی جو لٹ مار ہے اس کا خاتمہ کریں گے. انہوں نے فرینڈلی پارٹنرشپ، پی ٹی آئی نے اور پیپلز پارٹی نے فرینڈلی پارٹنرشپ کے طور پہ انہوں نے ایک اننگ کھیلی 3.5 سال کی، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے. زرداری صاحب کی پارٹی جو ہے وہ ان کو ریسکیو کرتی رہی ہر جگہ سے، اور ایٹ دی اینڈ آ کے جب انہوں نے وہ 100% اپنا جو وہ اپوزیشن دکھائی تو دیکھیں آج ان کو پی ٹی آئی کو گھر بھیج دیا انہوں نے. تو یہ اس کا مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ سپورٹ دی ایک طرح سے، لیکن پیپلز پارٹی کی ہی وجہ سے تقریباً پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت سے باہر نظر آ رہی ہے. نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ہی ڈرائیو کر رہی تھی اور پیپلز پارٹی ہی نے ان کو نکالا ہے. آپ دیکھیں نا کہ جب اگر یہ شروع سے ہی پہلے سال کے اندر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ اگر موو کر دیتے تو اس وقت بھی یہ چلے جاتے. سینٹ کے الیکشنز ہوں، بلوچستان کے الیکشن ہوں، کہیں پہ بھی ایسا جب بھی ٹائم آیا یہ ووٹ ان کو دے کے ان کو ریسکیو کرتے رہے. یہ تو انڈرسٹوڈ، ڈے 1 سے ہم یہ بات کر رہے تھے. لوگوں کو آج یہ سب کچھ ہونے کے بعد پتہ چلا کہ یہ پیپلز پارٹی جو ہے، ہم تو کب سے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ان کو ریسکیو کر رہے ہیں. ہمارا جو مسئلہ ہے کراچی کا خاص کر کے جو مسئلہ تھا یا سندھ کا جو مسئلہ تھا وہ پیپلز پارٹی تھی، اور پیپلز پارٹی کے اگینسٹ پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا. یہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، وہ ان کو یہاں پہ سپورٹ کرتے رہے. اور ان کے جو منسٹرز تھے، ایم این اے، ایم پی ایز، روڈوں کے اوپر جا کے کوئی ڈھکن لگا رہا تھا، کوئی کیا کر رہا ہے. جب گورنمنٹ آئی تو آپ نے کوئی ڈھکن نہیں لگایا، آپ نے کوئی کچرا لا کے چیف منسٹر کے گھر کے آگے نہیں. کوئی بھی اپوزیشن اس وقت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی سوائے خان صاحب کے. اس وقت جو پی ڈی ایم ہے وہ تو حکومت میں جا کے بیٹھ چکی ہے. نہیں، ہمارا جو اعتراض خان صاحب سے یا پی ٹی آئی سے نہیں ہے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹی ساری، ہمارا یہ اعتراض ہے کہ پبلک ایشوز جو ہیں، پبلک کو کیا فائدہ. صرف 3 چیزیں یہ کر دیتے جو کہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں ڈے 1 سے، 3 چیزیں یہ کر دیتے پورے پاکستان کا مسئلہ حل ہو جاتا. اصل میں تینوں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو 500 گرانوں کی ریٹ ہے اس کو یہ ختم نہیں ہونے دے رہے. اصل آزادی یہ ہے پبلک آف پاکستان، اصل آزادی یہ ہے. آپ ان کا صرف امریکہ کا نعرہ، امپورٹڈ، سلیکٹڈ، ان چیزوں سے آپ کو نکلنا پڑے گا. اصل آزادی یہ ہے کہ آپ کے اختیارات آپ کا ہاتھ، آپ کے اختیارات جب پریکٹیکلی آپ کے اپنے ہاتھ میں دے دیں گے اس وقت آپ لوگ آزاد ہوں گے. اچھا، اب یہ تک تو ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ چاہے وہ پی ٹی آئی آئی تو انہوں نے بھی عام لوگوں کے بجائے کچھ مخصوص لوگوں کو ہی انتخاب میں جتوایا، اور وہ جیتتے ہی چلے آ رہے تھے لوگ. اگر اس زمانے میں یعنی 2018 میں اگر عام انتخابات میں پی ٹی آئی اس طرح کرتی تو یقیناً رزلٹ چینج ہوتا. آپ نہیں سمجھتے کہ ایک عام آدمی کو ہی اوپر آنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ ایک پاکستان کے اندر مین سٹریم جو ہمارا جو منشور ہے پاک سرزمین پارٹی کا، ابھی دیکھیں پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے اس بات کو سمجھنا ہوگا. اگر آپ یہ 500 گھرانوں کی پولیٹکس کے اندر یہ لوگ ایک ہی گھر میں اگر 3 بھائی ہیں، ایک پی ٹی آئی میں، ایک پیپلز پارٹی میں، ایک نون لیگ میں، ٹھیک ہے، انہی گھروں کے اندر تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ سبحان علی ساحل صاحب ہیں، رہنما ہیں پی ٹی آئی سے. جناب بہت شکریہ آپ نے سبحان علی ساحل صاحب وقت دیا ہمیں. سبحان علی ساحل صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہے وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں 31 مئی کے بعد کسی وقت بھی کال دے دوں گا اسلام آباد کی اور تقریباً 20 لاکھ یا اس سے زائد لوگ لے کر آؤں گا. جناب جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سارے معاملات کو کچھ اچھا نہیں دیکھ رہا ہوں، خونی انقلاب ان کو ایک طرح سے نظر آ رہا ہے. تو سر خدا نہ خاصہ کیا افراتفری کی طرف تو نہیں جانے والا ہے ملک؟ دیکھیں جی، یہ تو ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے احتجاج کرنا، لانگ مارچ کرنا، اور یقیناً تحریک انصاف کا بھی حق ہے کہ وہ لانگ مارچ کر رہی ہے. وہ جو شیخ صاحب کہہ رہے کہ خونی انقلاب کی طرف، تو اگر حکومت کسی کو کہیں پر بھی روکے گا تو یقیناً لوگوں میں بہت غصہ ہے، اور لوگوں کی آنکھوں میں غصہ نظر آ رہا ہے. جس طریقے سے تحریک انصاف کے جلسوں میں لوگ شامل ہو رہے اور جس طریقے سے لوگ نکلے ہوئے احتجاج پر، تو یقیناً اگر یہ تحریک انصاف کے ورکر نہیں ہوں گے.
یہ ایک عام پاکستانی ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، جس طریقے سے کراچی کے اندر جس طریقے سے خان صاحب کی غیر موجودگی میں پورے ملک کے اندر لوگ نکلے ہیں اور پوری فیملیاں نکلی اپنے بچوں کے ساتھ، تو یقیناً اگر ان کو روکا جائے گا کہیں پر اور ان کے ساتھ جو ہے نا کوئی حرکت کی جائے گی تو یقیناً صورتحال خراب ہونے کی طرف جائے گی. تو اس کو یقیناً اس طرف اگر کوئی لے کے جائے گا، دیکھیں ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، ہم نے سارے احتجاج پرامن کیے، ہمارے کراچی کا جلسہ ہو، میاوالی کا جلسہ ہو، پشاور کا جلسہ ہو، پرامن احتجاج پورے ملک کے اندر ہم نے کیا ہے. اور پرامن احتجاج کریں گے. اچھا 22 کروڑ عوام جو ہے ہمارے ساتھ ہیں اور 22 کروڑ عوام جو ہے وہ احتجاج کریں گے، ایسا کہنا ہے عمران خان صاحب کا. کم از کم شریف برادران اور جو پیپلز پارٹی ان کو تو آپ رہنے دیتے، سائیڈ میں کر دیتے. ابھی تو پی ایس پی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ جب آپ اس طرح کا احتجاج کرنے جائیں گے اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی افراتفری ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا پھر؟ اس کا ذمہ دار موجودہ حکومت ہوگی، اور جو سازش کر کے حکمران بنے ہیں اور باقاعدہ طور پر ایک سازش کے ذریعے آئے ہیں. اور میں یہاں بھی آپ کو کلیئر کروں کہ سازش ہوتی ہے تو مداخلت ہوتی ہے. تو سازش کے ذریعے جو یہ پوری حکومت آئی ہوئی ہے اور مہنگائی کرتے کرتے یہاں تک پہنچے، مقصد تو کچھ اور تھا، سوچ اور فکر کچھ اور تھی، کیونکہ جو ماضی میں امریکہ نے ہم سے کروایا ہے اس ملک کے اندر، اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، میرے دوست پی ایچ ڈی والوں کے سامنے بھی ہے، جماعت اسلامی کے سامنے بھی ہے. اور جو ماضی میں امریکہ نے جو اپنے مقاصد پاکستان کے اندر حاصل کیے ہیں، جس میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ ایک فون پر نواز شریف صاحب ایمل کانچی کو امریکہ کے حوالے کر سکتے ہیں، مشرف صاحب جو ہے وہ عافیہ صدیقی کو جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کر سکتے ہیں، ریمنڈ ڈیوس کو امریکہ کے حوالے کر سکتے ہیں، زرداری صاحب کے ایوان صدر میں موجودگی میں امریکہ ایبٹ آباد کے اندر آپریشن کرتا ہے اور وہ امریکہ کو مبارکباد دیتے. تو یقیناً ایک بات جو نواز شریف صاحب نے بھی کہی اور اس کے بعد تقریباً ہر جو پی ڈی ایم کا جتنے بھی رہنما تھے وہ یہ بات کہتے رہے کہ آخر عمران خان صاحب نے کیا ایٹمی دھماکے کر دیے ہیں کہ امریکہ ان کے خلاف سازش کرے گا. یہ بات پھر زبان زدیں عام ہوتی چلے گئی. نہیں، بات ایٹمی دھماکوں کی نہیں ہے، بات یہ ہے ایسا کیا کہ امریکہ ان کے پیچھے نہیں. دیکھیں یہ تو سازش اور مداخلت اور یہ ساری چیزیں ثابت ہو چکی ہے. یہ تو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی باقاعدہ طور پر کہہ چکی ہے، اعلامیہ آ چکا ہے، پاکستان کی تمام ادارے اس چیز پر متفق ہے کہ مداخلت تو ہوئی ہے. اور مداخلت کیوں ہوئی ہے کہ جب آپ اپنے ملک کو خارجہ اور خارجہ پالیسی آزادانہ دینا چاہتے ہو، یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ رشیا کے دورے پر ان کو اعتراض تھا، یہ تو ثابت ہو چکا ہے. امریکہ نے ایسی کیا، تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے، امریکہ کو سب سے بڑا پرابلم تو ہے نا کہ جب ہم آزادانہ خارجہ پالیسی کی طرف جاتے ہیں، انہوں نے تو ہمیشہ ہمیں اپنا غلام رکھا ہے اور ایک فون پر ہم ان کے سامنے ڈیر ہوتے رہے. مطلب رشیا کا دورہ، ملائیشیا نہیں گئے تھے سر، وہ بھی ایک آزاد خارجہ پالیسی کی ایک جھلک ہمیں نظر آئی تھی. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم احمد اوان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان سے بھی ہم ضرور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کیا وجوہات رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پیچھے امریکہ جو ہے وہ سازش کرنے پہ مجبور ہوا، اور عمران خان صاحب جو ہیں اب حکومت کے خلاف جو ہے وہ میدان عمل میں ہیں، اور مئی تک وہ جو ہے مئی کے آخری دنوں میں وہ کسی بھی وقت کال دے سکتے ہیں حکومت کے خلاف. نہیں بھائی، اگر کال دے دی انہوں نے اور بڑی تعداد میں لوگ پہنچ گئے، لائے عمل کیا ہوگا آپ لوگوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقار بھی بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور جس طریقے سے جو اسٹانس اس وقت سابقہ وزیر اعظم عمران خان نے رکھا ہوا ہے اور بڑا پریشان ہے اس وقت امریکہ جو ہے وہ عمران خان کی اس کاوشوں سے، اس ایکٹیویٹیز سے، خاص طور پہ جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے اس نے جو منصوبے اس ملک کو دیے، انڈے، کٹے، مرغیاں، WCیاں
پھر بھنگ سے کاشت کرے گا ملک، معیشت ٹھیک ہوگی، زیتون کے تیل سے معیشت ٹھیک ہوگی. وہ سخت پریشان ہے کہ اگر عمران خان کا یہی اسٹانس رہا اور اسی قسم کے پروجیکٹ پاکستان کے اندر کامیابی سے جو ہے وہ آگے بڑھتے رہے تو پاکستان دنیا کے اندر جو ہے وہ ایشین ٹائگر بن کے نکل کے آئے گا. اور ہم نے دیکھا دنیا کے اندر پہلی دفعہ اس پاکستان کے اندر کہ سازشیں جو ہے وہ لفافے کے سروں سازشیں کی جاتی ہیں. اور اتفاق کی بات ہے کہ میں اب آپ سے کیا بات کروں، جس ایجنڈے پر عمران خان جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے وہی ایجنڈا جو ہے وہ ہمارے نیبر ملک انڈیا کا ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اربوں روپیہ کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے کہ ہمارے ملک کی مسلح افواج کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرے، ہماری عدلیہ کے خلاف باتیں کرے، اور وہی بنی گالہ سے عمران خان جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جو ابھی اس وقت جو پوری قوم کو بتا رہا ہے کہ میں نے امریکہ کو نہ کر دی اور میں نے ایبسولوٹلی نوٹ کہہ دیا. تو ایبسولوٹلی نوٹ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایبسولوٹلی نوٹ بولتے کس کو ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں جب حکومت ملی تھی الحمدللہ ہم نے اس وقت پاک جو ہے وہ ایران گیس پائپ لائن منصوبہ سائن کیا تھا تو ہم نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے یہ بات کہی تھی کہ ایبسولوٹلی نوٹ. اور آپ کے علم کے اندر یہ بات ہوگی جب پاکستان کے اندر جو ہے وہ بلیک واٹر ISI سے زیادہ تھی اور ہم نے ان کو کہا کہ اپنی تمام بلیک واٹر اور تمام جتنی ایجنسیز یہاں ایکٹیو ہیں مختلف ویلفیئر اداروں کی شکل کے اندر ان کو نکال دیا جائے. جب یہ نہ مانا امریکہ تو ہم نے تورخم بارڈر بند کیا تھا. اور ہم نے جو تورخم بارڈر بند کیا، نیٹو کی سپلائی بند کی، تو اس نیٹو کی جو فوج تھی وہ جو ہے فاقوں پر آ گئی اور ہم نے امریکہ کو اس وقت ایبسولوٹلی نوٹ کہا تھا. اور پاکستان کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے، پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے CPEC جب سائن کیا تھا امریکہ سخت خلاف تھا چائنا کے. اور بہرحال ہم نے اس کو جو ایبسولوٹلی نوٹ کہہ کے اور یہ منصوبہ ہم نے جو ہے وہ سٹارٹ کیا CPEC کا. ہمیں تو بڑی حیرت ہے کہ امریکہ کی جو ہے وہ ایسی کیا چیز ہے جو سر آزاد خارجہ پالیسی کا ذکر کر رہے ہیں، وہ آزاد خارجہ پالیسی امریکہ پریشان ہے اس کے منصوبوں سے. آزاد خارجہ پالیسی عمران خان صاحب لے کر چل رہے تھے، اس وجہ سے امریکہ کو اچھی نہیں لگی یہ چیز. دیکھیں خارجہ پالیسی تو جو تھی اس ملک کے اندر عمران خان کی، میں آپ کو بتاؤں جو خارجہ پالیسی تھی، آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کے تمام وہ ممالک جن کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے تھے کسی بھی معاملے کے لے کر، آج خارجہ پالیسی ہماری رہی کہاں پر ہے. جتنی خارجہ پالیسی ان کے ادوار کے اندر ڈسٹرب ہوئی ہے، جتنی خارجہ پالیسی انہوں نے ڈسٹرب کی ہے، آپ پاکستان کی جو ہے وہ آپ ہسٹری اٹھا لیں، اس خارجہ پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ کشمیر جو کہ آرٹیکل 370 ہے ریووک لگا کے انڈیا کو جو ہے وہ حوالے کر دیا پلیٹ میں رکھ کے. یہی خارجہ پالیسی تھی. جیسے کر کے تیسے کر کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ IMF کے ساتھ ہمارے تعلقات چل رہے تھے، لیکن اسٹیٹ بینک حوالے کر کے خارجہ پالیسی کا جو ہے وہ خیر مقدم کیا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ IMF کے حوالے کر دیا. تو ہم کس قسم کی نہیں میں جواب لے لیتا ہوں، سبحان علی ساحل صاحب سے جواب لے لیتا ہوں کہ یہ تمام خارجہ پالیسی اور جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، سبحان علی ساحل صاحب، یہ جو ذکر ہوا ہے یہ بھی تو آزاد خارجہ پالیسی کا ہی ایک معاملہ تھا جس کا ذکر کر رہے ہیں نعیم صاحب. بلیک واٹر کو باقاعدہ بغیر ویزے کے جو ہے رحمان ملک صاحب اس ملک میں داخل کرا چکے تھے. ان کی گورنمنٹ میں ان کو ویزے بغیر ویزے کے پاکستان کے اندر وہ آتے تھے. اور ریمنڈ ڈیوس جو ہے وہ بلیک واٹر کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ممبر رہا ہے اور باقاعدہ طور پر ان کو بڑے طریقے سے جو ہے اس وقت ایوان صدر میں زرداری صاحب تھے اور شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور ایک فون پر امریکہ کے حوالے کیا تھا. ان کی خارجہ پالیسی یہ تھی کہ ان کے دور میں 400 ڈرون حملے جو ہے پاکستان کے اندر ہوئے ہیں جن کی صرف یہ مذمت کرتے رہے. اور ان کی دور میں ہی ایبٹ آباد کے اندر باقاعدہ آپریشن کیا گیا. امریکہ نے یہ ایوان صدر کے اندر اور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سوتے رہے اور اس آپریشن پر ان کو مبارکباد دیتے رہے. یہ تھی ان کی خارجہ پالیسی. اور خارجہ پالیسی کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا سبحان بھائی یہ اس طرف بھی آئیے گا کہ جو PTI نے ایک تشویش کا اظہار کر دیا ہے کہ حکومت اپنے کیسز کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے گی. یہ سر کون خاتمہ کر سکتا ہے؟ حکومت کی جو پالیسیز ہیں یا کیسز بنے ہوئے ان کے اوپر کون خاتمہ کرے گا؟ خاتمہ یار کمال کرتے آپ. رات کے 12 بجے ان کے کہنے پہ عدالتیں کھل جاتی ہے. ایک اپوزیشن کا لیڈر جو ہے نا، وہ ایک اپوزیشن کا لیڈر جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں اس کے ٹویٹ پہ اتوار کے دن جو ہے نا عدالت کھل جاتی ہے. ایک جو ہے پنجاب کے اندر الیکشن نہیں ہوا ہے
اسمبلی کے اندر کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی ہے، گیلری میں کھڑا ہو کے جو ہے نا وہ اعلان کرتے ہیں، اور اس کے لیے عدالت باقاعدہ طور پر آرڈر کرتی ہے کہ اسپیکر صاحب جبکہ آئین کے اندر موجود ہی نہیں ہے، اور وہ قومی اسمبلی کے جو ہے نا اسپیکر سے کہتے ہیں کہ جا کے اس سے حلف لے لو، اور اس سے باقاعدہ حلف لیا جاتا ہے، اور پھر سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے یہ جو پارلیمنٹ کے اندر مداخلت ہوئی ہے اور سپریم کورٹ کا، اور باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے اور گنتی کروانی ہے اسی طریقے سے، تو یہ ساری چیزیں کیا اس ملک کے اندر نظر نہیں آ رہی ہے لوگوں کو کہ عدالتیں کس کے عدالت، یہ خود کہتے تھے پیپل پارٹی والے، سن لیں سر، یہ خود کہتے تھے، میں ایک جملہ کمپلیٹ ہونے دیں، یہ خود کہتے تھے، اعتزاز حسن صاحب کہتے تھے کہ نواز شریف کو ہمیشہ جو ہے سپریم کورٹ ریلیف دیتی ہے، یہ پیپل پارٹی کا موقف رہا ہے۔ چلیے میں راجہ راشد علی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں، آئینی بحران اتنا بڑھ چکا تھا اور قانونی معاملات اتنے پیچیدہ ہو چکے تھے کہ اس سارے معاملات پہ عدالتوں کو سامنے آنا پڑا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو معاملات ہیں آئینی بحران برقرار ہے، قانونی معاملات ابھی ہیں، یا حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکے ہیں؟ ہاں دیکھیں جی، آئینی بحران تو بالکل ہے اپنی جگہ پہ، جیسے جو پنجاب کے وہ گورنر ہیں انہوں نے ریٹیفیکیشن نہیں کی، اور پریزیڈنٹ کے پاس جو ہے وہ سمری، اور یہ اس کے بعد بھی یہ قانون ہے اگر نہیں کریں گے ود ان اسٹیپولیٹڈ پیریڈ آف ٹائم، وہ جو ہے اس کی وہ جو گورنر صاحب تو ویسے بھی 5-6 دن میں ختم ہو جائے جی ان کا تو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دیکھیں نا دونوں طرف سے میں نہ مانوں والے معاملات ہیں، اور عدم اعتماد ہے ہر چیز کے اوپر۔ ابھی پہلے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی جب چاہے پی ڈی ایم ہے چاہے یہ پی ٹی آئی ہے، جو بھی گورنمنٹ سے باہر آ جاتا ہے وہ سارے اداروں پہ عدم اعتماد کر دیتا ہے، سب کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ ابھی مسئلہ یہ جبکہ عدالتیں جو ہیں وہ چھٹی والے روز جو ہیں وہ کھلی ہیں پی ٹی آئی کے لیے۔ جی ایگزیکٹلی، بالکل یہ ہے کہ لیکن دیکھیں نا عدالتی فیصلے جو ہوتے ہیں تحریری ہوتے ہیں، ان کے اوپر آپ کے پاس ریمیڈی بھی اویلیبل ہوتی ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں ہو سکتی آپ جو ہے وہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر دونوں طرف سے جو چیزیں چل رہی ہیں پبلک کے لیے، اگر یہ 3 ایشوز جو ہم نے دیے ہوئے ہیں اس کے اوپر اگر یہ سارے متفقہ طور پہ مل کے، یہ ابھی جتنی بھی یہ جنگ و جدل والی دونوں طرف سے جنگ و جدل ہو رہا ہے، اگر یہ لوگوں کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر، یہ غلامی اور آزادی کے جو نعرے لگ رہے ہیں، تو یہ 3 ترمیم کر دیں آئین کے اندر، دونوں طرف والی پارٹیز جو ہیں، یہ پی ڈی ایم بھی اور پی ٹی آئی بھی، کون سی ترمیم کی بات کر رہے ہیں؟ پورے پاکستان لوکل گورنمنٹ کو بااختیار بنانا، وہی جو مصطفیٰ کمال صاحب، جی بالکل 140A کے اندر آپ وہ کر دیں، 160 میں ان کے پیسے ان کو دے دیں، اس کے بعد یہ سینسس کے ایشوز جو ہیں ان کو ٹھیک کر دیں، لوکل گورنمنٹ کا لکھتے ہیں جب تک یہ ان کے الیکشن نہیں ہوں گے آپ جو ہے وہ نیشنل جو جنرل الیکشن ہے وہ آپ نہیں کرا سکتے، تو اس سے پاکستان کے لوگ آزاد ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا لوور مڈل کلاس کے لوگ، مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے 80% جو پبلک ہے وہ ساری، وہ بیچارے ابھی ایک امید لگا کے ان 12 پارٹیوں سے مایوس ہو کے امید لگا کے پی ٹی آئی کے پیچھے گئے تھے، ابھی بھی نکل رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے اختیارات آج بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ صحیح ہے، آج بھی ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان کو ذہن میں یہ دے دیا گیا ہے کہ آپ کو غلامی سے آزاد، ان کی غلامی سے ان کی آزادی تب ہوگی جب یہ آئین پاکستان کے اندر یہی پارٹیاں عام آدمی کے اختیارات ان کے ہاتھ میں دیں گے، اس کے علاوہ ان کی کوئی آزادی نہیں۔ بھائی یہ فرمائے گا، پہلا سوال جو ہے اس کا تو جواب ابھی تک آپ نے دیا نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ اگر خان صاحب جو ہیں بڑی تعداد میں لوگ لے کر آ جاتے ہیں اسلام آباد کی طرف تو حکومت کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ پھر میں اگلے سوال پہ آتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ پہلے بھی تعداد کے اندر لوگوں کو اکٹھے کرتے رہے، اور بات یہ ہے کہ اس وقت تعداد اکٹھی کرنے سے وزیر اعظم، سابقہ وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ اب ایک پروسیس ہے، اس پروسیس سے جو ہے وہ گزر کے آ رہے ہیں، جس پروسیس سے فلٹر ہو کے یہ آئے تھے، جس میں جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کی تھی، آپ کے عسکری پیٹرول بم والے، عسکری فرٹیلائزر، عسکری سیمنٹ والے، عسکری اپارٹمنٹ والوں نے، تو آپ تو وہ بھی ہاتھ نکال کے پیچھے ہٹ گئے۔ اور آپ کو بتاؤں 2018 کے الیکشن کے اندر عمران خان کو ایک جو ہے وہ ووٹ جو پڑے تھے وہ 1,60,00,000 ووٹ پڑے تھے پورے پاکستان سے، اور ہم اپوزیشن جماعت کو 3,50,00,000 ووٹ پڑے تھے، تو اس وقت بھی ان کے پاس 2 سے اکثریت نہیں تھی۔ ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ تن کے پر جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ موجود ہے، لیکن بات یہ کہ ایسی حکومتیں جو بنتی ہیں چور دروازے سے آتی ہیں، RDA سسٹم بند کر کے جو ہے وہ آتی ہیں، تو جاتی بھی وہ چور دروازے سے۔ آپ یہ کھڑے ہو کے لوگوں کو کہتا ہے مجھے کیوں نکالا،
بات یہ کہ کیوں نکالا ہے، جو لوگوں کو نہیں پتا کہ اس میں آئین کی وائلیشن لیکن سر اگر بڑی تعداد میں لوگ آ گئے، خدا نہ خواستہ کوئی امن و امان کا مسئلہ ہوتا ہے تو ذمہ داری تو صرف آپ کی ہوگی نا. ابھی کہہ رہے تھے کہ ان کے کہنے پہ عدالتیں کھلی، بھائی ہم کس کے کہنے پہ بات کر رہے ہیں؟ ہمارے پیپلز پارٹی کے کہنے پہ کھلی عدالتیں. عدالتیں تو آپ کے ماتحت کام کرتی تھی. جب تک عدالتوں کے جو ہے وہ ہتھوڑے، نیب کی ہتکڑیاں اور میڈیا کا کیمرہ اور میڈیا ٹرائل جو پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کے خلاف ہوتا تھا تو اس وقت عمران خان تاڑیاں بجاتا تھا. اس کا مطلب ہے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں پھر اداروں کے حوالے سے ہی سر بات کرتی رہیں گی. لیکن نہیں بھائی، یہ فرما دیجیے گا نا کہ اگر خدا نہ خواستہ امن و امان کی صورتحال کا مسئلہ ہوتا ہے تو ذمہ دار ہوگا کون؟ پھر حکومت ہوگی. پھر لازم ہے حکومت نے ہی ٹیکل کرنا ہے نا سارے معاملے کو. دیکھیں عوام اب سمجھدار ہو چکی ہے. جس نے 160 روپے کا گھی خریدا تھا، جس کو 420 روپے کا گھی ملا ہے نا، جس نے 47 روپے کی چینی اور 150 کی چینی خریدی ہے، وہ تو نہیں نکلتا. باقی ان کے ساتھ جو نکلیں گے، جن کو یہ بریانیاں کھلائیں گے، جن کو یہ 5,000 3,000 روپے دے کر لے کر آئیں گے، تو شاید وہ نکل کے سر میاں والی میں آج بڑا جلسہ ہوا ہے. جتنی غربت یہ مہنگائی اس ملک کے اندر کر کے گئے اس وقت. سر میاں والی میں بڑا جلسہ ہوا ہے نہیں بھائی آج؟ جی میاں والی میں بڑا جلسہ کیا خان صاحب نے آج بغیر بریانی کے؟ میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جلسے کرنے سے بات یہ کہ وزیر اعظم پھر نہیں آ سکتا. اور اگر میں تو کہہ رہا ہوں 2018 کے اندر بھی آیا تھا، جن طاقتوں کے تھرو ہی آیا تھا. اب وہ طاقتیں بھی دیکھیں نا، 18 مہینے کا بچہ 16 مہینے کا چلتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے. یہ تو ان کی گود سے اترنے کے لیے تیار نہیں، 3.5 سال کے اندر. اب صورتحال یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں، جو ان کا سٹانس ہے، وہ جو میں کہہ رہا ہوں ہمارے نیبر ملک کے وہ بھی جو ہے وہ ہمارے خلاف جو سازشیں بنتا ہے، وہ یہ ان کا جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ہر طریقے سے فیسلیٹ کر رہا ہے. مودی کو جو ہے وہ دعائیں ہم نے تو نہیں مانگتے رہے نا، اور عوام کو جن کو یہ نکال رہا ہے، بات یہ ہے کہ نکال تو پبلک نکل ہی آتی ہے نا. ہم اس کو لیڈر تو نہیں کہیں گے. ایک تو بات یہ کہ چلو کسی ٹائم کا ہیرو رہا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو 1992 ورلڈ کپ کے اندر تھوڑی بہت کچھ خواہشیں تھی اس کی، لیکن کپتان تھا نا. لیکن بات یہ ہے کہ کپتان تھا تو آج 3.5 سال میں جو بیڑا گرک کیا ہے، آج بھی تو کپتان یہی تھا نا. آج کی آپ اپنے ایم این او پر ڈالتا ساری جتنی بھی ہے کہ جو ہے وہ میں ناکام ہونے کے اندر میرے ایم این او کا ساتھ نہیں تھا، میرے اتحادیوں کا ساتھ نہیں تھا. میں سر سبحان علی ساحل صاحب کی طرف بڑھوں گا. نعیم بھائی، سبحان علی ساحل صاحب یہ فرمائیے گا کہ دھرنوں سے حکومتیں عام طور پہ جایا نہیں کرتی ہیں. آپ نے بھی تجربہ کیا، آپ کی حکومت جو ہے وہ آپ کی بھی نہیں جا سکی تھی جب دھرنے دیے جا رہے تھے، اور بالکل آئین اور قانون کے تحت ہی آپ کو بھی ہٹایا گیا. اسی طریقے سے آپ بھی اگر اس طرح چاہتے تو آپ کو بھی اس وقت رہنا چاہیے تھا، یعنی کہ اسمبلیوں کے اندر. بالکل ہم رہ سکتے تھے اگر ہم امریکہ کی جو ہے نا تمام ڈیمانڈ جس طرح انہوں نے مانے ہیں، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے آج گفتگو ہو رہی ہے، یہ ساری پارٹیاں، جس کو ضیاء الحق کا حقیقی بیٹا کہا جاتا تھا، اس کا وزیر خارجہ بنا ہوا ہے بلاول بھٹو صاحب، اور اس کا بریف کیس لے کے اس کے ساتھ چلتے ہیں، تو یقیناً اگر ہم بھی یہ ساری چیزیں کر لیتے تو ہماری بھی حکومت رہتی. اگر ہم بھی جو ہے نا امریکہ کی دباؤ تسلیم کر لیتے اور ان کو اڈے دے دیتے، اور وہ افغانستان کے اوپر جو ہے وہ ڈرون حملے کرتے اور پاکستان کے اندر مداخلتیں کرتے رہے اور اپنی پالیسیاں مسلط کرتے رہے، تو یقیناً ہم بھی رہ جاتے. تو جہاں تک جو ہے ان تمام سیاسی پارٹیوں کا کردار ہے وہ سب کے سامنے. اور جس چینی کی بات کرتے، جس آٹے کی بات کرتے، وہ اس 15-20 دن کی گورنمنٹ میں جو ہے نا مزید بڑھ چکی ہے. آج بھی لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ پڑا ہوا ہے. آج یہ وہی بات کر رہے ہیں پیٹرول کے بارے میں کہ جو ہم کرتے تھے کہ بین الاقوامی مہنگائی بڑھ چکی ہے، آج وہی بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ لوگ بارودی سرنگیں بچھا کر گئے جو بڑا خطرناک ہو گیا. نہیں جی، ہم نے کوئی بارودی سرنگیں نہیں بچھائی تھی. ہم نے پیٹرول کو مئی تک جو ہے نا باقاعدہ طور پر رکھا تھا، اور اس کا ایک ریٹ مقرر کر کے کہ ہم اس کو جون تک جو ہے چلائیں گے اس کو، اور ہمارے پاس پیسے تھے، ہمیں لوگ ٹیکس دے رہے تھے. ٹیکس پاکستان میں جو ہے نا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کے تاجر اور پاکستان کی عوام نے جو ہے نا اس حکومت کے اوپر بھروسہ کر کے ٹیکس دیتے رہے، اور ٹیکس کا شرح بڑا ہے اس ملک کے اندر. تو یہ کہنا کہ جی ہم نے سرنگیں جو ہے بارودی سرنگیں جو ہے نا وہ بچا دی تھی، ہم نے کوئی بارودی سرنگیں نہیں بچائی. ویسے آپ کے لیے اطمینان بخش بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے آپ لوگوں کے خلاف. تو سر یہ تو حوصلہ افزا بات ہوئی. ہمارے خلاف جی کسی بھی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی. تو کچھ ہوگا تو انتقامی کارروائی کرے گا نا سر، جیسے کہ وہ بخور ان کو تو صرف فرح خان ملی ہوئی ہے بس.
इनको तो सिर्फ पूरी गवर्नमेंट के अंदर जितनी साढ़े तीन साल हमने गवर्नमेंट की है, सुन ले सर, उससे एक फर्क है, और एक तोशा खान और पोशा खाना ये मिली हुई है इनको, और क्या मिला है इनको? तो सर ये हम उनके तो तैयार घबराने है, की बात हम है तो या नहीं है, ये इत्तेफाक बता के दें। लिए तैयार है। अगर हमारे वजीर पीछे करप्शन के मुलविस है, हुकूमत के अंदर कोई करप्शन के अंदर मुलविस है, तो हम तो क्या है, एहतसाब करो। हम इनकी तरह झंडे लेके और डंडे लेके जो है नेब के दफ्तर के सामने खड़े नहीं होंगे। सर, और इलेक्शन एक और कमीशन चीज के भी मैं सामने आपको तो खड़े हुए ना सर आप। ये मैं एक और भी देखे, अमेरिका का जो इंजेक्शन है वो कितना तकड़ा इंजेक्शन है ठीक है। कि आज जो है ना जरदारी साहब की तबीयत बिल्कुल सही हो चुकी है, अदालतों में पेश होते के जो है ना बाकायदा जो है हिलते हुए जुलते हुए जाते थे, और शहबाज शरीफ जो है वो एम्बुलेंस में बैठ के लेट के जो है ना वो नेब के दफ्तर जाते सर, थे। ये आज सारे कैसे ही ऐसा लग रहा है कि जो हमारे सियासतदान है सब सर वो एक्टिंग का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। परवेज इलाही साहब को भी हमने देखा था, एक्टिंग को भी तो आवाम देख रही है ना को आज देखा। तो सर ये तो मामला चल रहे हैं, हर सियासत नहीं, इस एक्टिंग को भी आवाम देख रही है ना। अच्छा। शहबाज गिल साहब का तो एक्सीडेंट हुआ है, यकीनन उसका जो है ना चोटें आई हुई है, तो वो अदालत के अंदर पेश हुआ होगा, वो चोटें है। अच्छा। इनके तो कोई चोट भी नहीं लगी थी, और ये जो है ना एम्बुलेंसों में बैठ के जो है नेब के दफ्तर में जो है ना बाहर लेट के जो है ना एम्बुलेंस में जो है ना रिक्वेस्टें करते रहे और दरखास्तें देते रहे कि तबीयत सही नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं राजेश साहब की तरफ आऊंगा। अमेरिका के सारे खड़े हो गए। ठीक है सर, राजेश साहब, क्योंकि आप कानून के भी तालिब इल्म हैं और आप जानते हैं सारे मामले को, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये सारे मामला जो हैं जहाँ पर इदारों के हवाले से ख़ास तौर पे जो सारी सियासी जमातें वो अदम एतमाद एक तरह से करती हुई नज़र आ रही हैं, उनको जब वो हुकूमत में होते हैं तो अलग बयान होता है, हुकूमत से बाहर अलग होता है, तो इसकी वजूहात क्या होती हैं और आपके समझते हैं कि किस तरफ मामला जा रहे हैं? एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त जो सियासी महाज पर चीज़ें गर्म हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो सियासतदान हैं उन पर इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं कि वो अदाकारी करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी एक्टिंग कर रहे हैं, और वो कोई बीमार बन जाता है या कोई ज़ख्मी हो जाता है और ज़ख्मी बन जाता है। क्या वाकई ऐसे मामलात हैं? और इदारों पर जो अदम एतमाद उस वक्त किया जाता है जिस वक्त वो हुकूमत से बाहर होते हैं, हुकूमत में होते हैं, तो इदारे जो है वो उनकी पुष्ट पर इस तरह से होते हैं, बकौल एक दूसरे के सियासतदान जो बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, उससे ऐसा महसूस हो रहा है। राजा राशिद साहब, क्योंकि कानून का मामला आप जो है वो अच्छी तरह जानते हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, बात ये आपके सवाल का जो पहला पार्ट है कि ये जो बीमारी जो है वो शिद्दत अख्तियार कर लेती है जब भी कोई लिटिगेशन इन लोगों के ऊपर होती है, तो उसके हवाले से तो मेरा यही सजेशन है कि जितने भी ये जेल हैं जहाँ पे भी पाकिस्तान में, उसके साथ एक सिविल हॉस्पिटल जो है उसको कंस्ट्रक्शन उसकी कर दी जाए ताकि इनको मेडिकल की फैसिलिटीज जो है वो भी रेगुलर जो है इनको प्रोवाइड की जाए। ठीक है। और दूसरी, और उनका स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ताकि मुल्क से बाहर भी ना जा सके। सारी फैसिलिटीज इनको जो है ना इंडोर प्रोवाइड की जाए। और दूसरी बात ये है कि आपने दूसरा जो पार्ट का कि अदम एतमाद, ये उन चीज़ों की 2013 से ऑनवर्ड हम ये देख रहे हैं। और सर पहले इतने शदुमत के साथ कोई भी किसी इदारे के हवाले से बात नहीं करता था। जी जी बिल्कुल। और दूसरा वो देखें कि सोशल मीडिया का भी इसके अंदर एक रोल है। फिर वो इन्वेस्टिगेटिंग इदारे जो हैं उनको फिर वो उसको बड़ी डीपली उसके पीछे मॉनिटरिंग और उसके पीछे कई लोग अरेस्ट भी हुए, सारी चीज़ें। तो मेन चीज़ क्या है कि ये गुज़श्ता 8, 9, 10 साल से 2013 से लेके 2022 में हम खड़े हैं कि हमारी एक जनरेशन जो 2013 में पैदा हुई वो भी 10 साल का बच्चा जो है 10 साल का हो गया है, और वो ये सारे धरने, ये कंटेनर, ये प्रोटेस्ट, ये अदम एतमाद, यही चीज़ें देख रहा है। अभी सबसे मेन चीज़ जो है वो इस वक्त लोगों के समझने की ये है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जनरल पब्लिक जो है, वो मायूसी के आलम में वो दर बेदर जो है ना वो भटक रहे हैं। कभी वो इधर भाग रहे हैं लोगों के पीछे, कभी वो इधर। अभी पीटीआई के पीछे गए थे, उनको ये पता चला भाई कि ये तो मामला देखे ना कुछ टाइम के अंदर 2 महीने पहले क्या सिचुएशन थी। 2 महीने पहले पीटीआई का ग्राफ कहाँ पे था, वो बिल्कुल डाउन था उनका ग्राफ। और पब्लिक जो थी, ये जो पीडीएम के लोग हैं, ये ओपन, ये आटा, चीनी, दाल, ये चीज़ों के ऊपर आके ये 40 साल वाले, 50-60 साल वाले, आपने मेगा प्रोजेक्ट्स पे क्या किया? आप बताएं ना। आपका कंपैरिजन पड़ोसी मुल्कों के साथ है, आप बताएं कि आपने कितने डैम बनाए, इंडिया ने कितने डैम बनाए, वाटर रिसोर्सेज। 3 चीज़ें मैं पहले प्रोग्राम में भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस है वो पाकिस्तान की मईशत को डुबोने की वजह बना है। कि उसकी वजह यह है कि आपकी
ملک کے اندر جب انرجی بجلی اور پانی کے ڈیم نہیں بنائے, بجلی کے آپ نے جو نہیں تھے, گیس کے ذخائر آپ نے دریافت نہیں کیے, جس وجہ سے یہ ساری چیزیں آپ کی انڈسٹریز کو یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. جب یہ چیزیں آپ نے مہنگے داموں یہ کی تو بہت سارے, اور انسیکیورٹی خاص کر کے انسیکیورٹی اور فیئر جو پاکستان کے اندر تھا اس وجہ سے بہت سارے, اور کرپشن سب سے بڑی چیز, اور انصاف کا نہ ہونا پاکستان کے اندر, یہ ساری چیزیں کنہوں نے مینٹین کرنی تھی؟ فوج نے کرنی تھی, پولیٹیکل پارٹیز نے کرنی تھی ان آرڈر, اور لوگوں کے حقوق ان کو ان کے ڈور سٹیپ پہ دینے تھے. آج ساری پارٹیز یہ بتائیں کہ جب یہ الیکشن میں 4 دفعہ پرائم منسٹر بنے, 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے, 10 دفعہ چیف منسٹر بنے, آپ نے کتنی دفعہ آرٹیکل 140A کے تحت ڈیولیوشن کی؟ اچھا آپ تو بالکل عام عوام کی ہی یقیناً بات کر رہے ہیں. اچھا نہیں بھائی, یہ فرمائیے گا کہ عام طور پہ پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اداروں کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, عدالتوں کے حوالے سے, الیکشن کمیشن کے حوالے سے, اس طرح کی جو ریاستی ادارے ہیں ان کے حوالے سے کبھی بھی کوئی اس طرح بات نہیں کرتا تھا, اور کوشش کی جاتی تھی کہ ان اداروں کا احترام جو ہے وہ برقرار رہے, اور وہ ہے. لیکن جس طریقے سے اب عام ہو گئی ہے یہ چیز, اور جس طرح سے اداروں کے اوپر الزامات عائد کیے جانے لگے ہیں, تو سر ایک عام جو اس وقت بچہ جو اس وقت سیاست کو دیکھ رہا ہوگا, وہ جب بڑا ہوگا تو سر اداروں کی احترام اور توقیر کس طرح سے کرے گا؟ وہ بات یہ ہے کہ اخلاقیات جو ہے وہ ہر لیڈر کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہیں, سوائے صرف عمران خان کے. اور ہم تو پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ بات یہ کرکٹر بہتر کرکٹر ہے, لیکن یہ بہتر سیاستدان ثابت نہیں ہو سکتا. آپ ایسے لوگوں کو جب آپ ملک پہ مسلط کرتے ہیں, آپ اسٹیک بھی یہ رکھیں کہ آپ جو ہے وہ آنے والے وقت کے اندر اس قسم کے حالات پیدا کرے گا. اور میں خود نہیں, اگر آپ 20 سال پرانی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ویڈیو اٹھا لے تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی پیشن گوئی ایکس وزیر اعظم صاحب کی جو نائل ہو کے نکالا گیا ہے یا اس حکومت کی ختم کی گئی, اس کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے یوٹیوب کے اوپر بھی آپ کو مل جائے گی. ہم نہیں کہتے تھے, یہ تو آپ پیر پگارا کی 20 سال پرانی ویڈیو آپ کو بآسانی یوٹیوب سے بآسانی آپ کو مل جائے گی. حمید بل کی 25 سال پرانی ویڈیو مل جائے گی. اس قسم کے جو لوگ جو ملک کے اوپر آتے ہیں تو ان کے سامنے کوئی بھی نہ رسپیکٹ ہوتی نہ عزت ہوتی ہے. آپ کو بیانیہ میں یاد کراؤں, آج سے 7 سال پیچھے چلے جائیں تو عمران خان صاحب اپنی کابینہ سے جو ہے وہ مخاطب تھا اور یہ بات کر رہا تھا کہ اگر 15,000 لوگ نکل جائیں تو جنرل کا جو ہے وہ جی بالکل وہ نازیبہ انہوں نے الفاظ استعمال کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ تو الفاظ جو ہے وزیر اعظم صاحب کے تھے نا. دیکھیں نا آج جو ہے وہ جس طریقے کی اسپیچز ماضی کے اندر بھی وہ کرتا ہے, اور آج بھی یہی ہے, میں اے سی اتاروں گا, میں ٹی وی اتاروں گا, اوے ڈیزل میں تجھے مونچھوں سے اٹھا کے ایسے کر کے پٹک دوں گا. تو لوگوں کو جو یہ جس قسم کے جو ہے وہ جو بیانیہ دیا ہے اور قوم کو جس طریقے سے سمجھایا, پیٹرول مہنگا ہو جائے, ڈیزل مہنگا ہو جائے, ڈالر مہنگا ہو جائے, وزیر اعظم چور ہے, تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اس ملک پہ چور کون تھا اور بغیر چور کون تھا. میں تو آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ 3.5 سال کے اندر تمام ادارے اپوزیشن کے پیچھے لگا کے 9 ارب روپے قوم کا لگایا نیب کے اوپر, اور 1 روپے کی ایک ڈیلی کی جو ہے وہ کرپشن ثابت نہیں کر سکا. لیکن ہم نے 4 دن کے اندر ہار بھی نکال کے دیا اس قوم کو, ہم نے گھڑی بھی جو ہے وہ برآمد کر کے دی, اور اپنے منہ سے چور نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں جی میں نے بیچا ہے اور میں نے بیچ کے روڈ بنا دیے. جس طریقے سے وہ بیانیہ انہوں نے دیا 27 مارچ کو کہ امریکہ میرے خلاف سازش کر رہا تھا, حالانکہ بات یہ کہ سازش تو 7 تاریخ کو ان کو ریسیو ہوئی تھی, 8 کو انہوں نے دیکھا, 9 کو دیکھا, 15 کو دیکھا, 20 کو دیکھا, 25 کو جب دیکھا, جب ان کو لگا ایک ایک کر کے ان کے تاجی ان کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, اور ان کے اپنے کولیشن کے لوگ ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, تو 27 تاریخ کو ان کو سمجھ میں آیا کہ ان کے خلاف امریکہ جو ہے وہ سازش کر رہا ہے. تو سازش ان کو 27 تاریخ کو ان کو نظر آئی کہ قوم کو بتانے کے لیے کہ ہماری جو ہے وہ حکومت کے خلاف ایک بڑی سازش ہو رہی ہے. اور بھائی سازش کسی بنیاد پر کی جاتی ہے. میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ عمران خان سے امریکہ نے کیا سازش کر جو ہے وہ لینی ہے, یہ عمران خان کے ایسے کیا منصوبے تھے جس سے وہ ڈر گیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایشین ٹائیگر ان کے خلاف ہوگا. اچھا نہیں بھائی, ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ ساتھ بتا دیجیے گا, جہاں پر ہمارے جو قابل احترام ادارے ہیں ان کے خلاف جو ہے ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اچھا سنیں نہیں بھائی, سوال لے لیجیے اس کے ساتھ ہی کہ شہباز شریف صاحب نے ایک اور اچھی بات جو ہے غالباً وہ یہی کہی ہے کہ کسی بھی قسم کی غیر اخلاقی ویڈیو یا تصاویر جو ہیں وہ قابل برداشت نہیں ہے اور کسی کو بھی بلیک میل نہیں کرنے دیا جائے گا.
جائے گا. غالباً یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر یہ ایک بات آ رہی ہے اس حوالے سے ان کا اس طرف اشارہ ہے. تو سر یہ تو ایک اچھی ایک جسٹر ہے کہ چاہے آپ کا مخالف بھی ہو تو اس کے حوالے سے احترام تو کرنا چاہیے ان معاملات میں. تو یہاں بات یہ نا اخلاقی جرت بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے نا, کوئی تمیز کا دائرہ بھی ہونی چاہیے. آپ کی بنیادی آپ کی جو درسگاہ ہوتی ہے وہ گھر ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ یہاں صورتحال یہ ہے کہ آپ ماضی اگر آپ اٹھائیں اور آپ اٹھائیں تو ہم تو کہتے ہیں احترام سب سے پہلے. آپ اور ہم بات یہ ہے کہ سیاستدان اگر ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے تو کل بات یہ ہے کہ ہم کیا ڈیلیور قوم کو کریں گے. ہم اداروں کے خلاف اگر سازشیں کریں گے, اداروں کے خلاف اگر ہم جو وہ باتیں کریں گے تو کل ادارے کہاں کھڑے ہوں گے. بات یہ ہے کہ یہ جو ماضی جس طریقے سے گزرا ہے عمران خان صاحب کا, لوگ بھولتے تو نہیں ہے نا. آپ کو یاد ہوگا جب نیب کے چیئرمین نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے 15 دن صرف احتساب کیا پی ٹی آئی کا, تو 15 دن بعد یہ حکومت نہیں رہے گی, تو اس کے خلاف کیا ویڈیو نکل کر آئی تھی, آپ کو بھی یاد ہوگا. یہ ویڈیوز جو ہے اس قسم کی منطق جو ہے وہ ان کی پارٹی کے اندر, ان کے لیڈران کے اندر اس قسم کی جو ہے وہ گر پائے جاتے ہیں. لیکن ہمارے اندر میں نے کہا ہم سیاستدان ہیں, ہم باعث پولیٹیشین, ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی گری ہوئی کوئی بات نہ کر دیں جس سے کل بات یہ ہے کہ قوم کے سامنے ہمیں بھی شرمندگی اٹھانی پڑے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, شرمندگی نہیں ہونی چاہیے, اس لیے ہمیں سب کا احترام بھی کرنا ہوگا. سبحان علی ساحل صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو اداروں کا احترام ہے وہ سب پر لازم ہے, اور جیسے کہ نازیبہ گفتگو کی جا رہی ہے یا بار بار اشارے کیے جاتے ہیں, الزامات عائد کیے جاتے ہیں, سر اس بارے میں بھی بتائیے گا کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ قابل احترام ہیں, تاکہ ہمارے جو آنے والے بچے ہیں وہ اس بارے میں یقین دہانی ان کو کرا دی جائے کہ ان کے حوالے سے کوئی بھی غلط بیانی نہ کر سکے. اور دوسری بات, شہباز شریف صاحب نے جو کہا ہے کہ کسی کو بھی بلیک میل نہیں کریں گے, کوئی غیر اخلاقی ویڈیو تصاویر کسی بھی قسم کی اپلوڈ نہیں ہونی چاہیے, اور اس کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا. اخلاقیات کے درس دے رہے اور اداروں کی بات کر رہے جی. اداروں کے خلاف تحریک انصاف نے کبھی بھی بات نہیں کی ہے. تحریک انصاف کا چیئرمین سابق وزیر اعظم جب اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ افواج پاکستان میرے سے بھی زیادہ ضروری ہے اس ملک کے لیے, یعنی میں ان کے بعد سن لے میں بیچ میں نہیں بولا ہوں, سن لے سر. تو جب یہ کہے کہ جناب میرے سے بھی جو ہے نا زیادہ ضروری ہے اور ہم مضبوط فوج چاہتے ہیں, اور اگر یہ فوج مضبوط نہیں ہوتی تو پاکستان 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے, یہ عمران خان کا بیان ہے. جہاں تک اداروں کے خلاف بات کرنی ہو تو میں یاد دلا دوں کہ ذوالفقار تنظیم پاکستان کے اندر پیپل پارٹی نے بنائی تھی, اداروں کے خلاف بنائی تھی, اور باقاعدہ طور پر اس ملک کے اندر دہشت گردیاں کرتی رہی, اداروں کے خلاف کرتی رہی, اور یہاں پر دھماکے کرتے رہے اور پاکستان کو توڑنے کی سازش کرتی رہی. اور باقاعدہ طور پر ریکارڈ پر موجود ہے کہ آصف زرداری صاحب نے افواج پاکستان کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے تھے, وہ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. اور جہاں تک اخلاقیات کی بات ہے تو یہ بھی مجھے یاد ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف کی پارٹی نے محترمہ کی اور شہید محترمہ کی جو تصاویر جو ہے پھینکے تھے جہازوں سے, وہ بھی ہمیں یاد ہے. تو اخلاقیات کی بات ان سے جو ہے نا ہم سیکھیں گے جنہوں نے کبھی ماضی میں اخلاقیات کی بات کی ہو. ایک دوسروں کو گالیاں دینا, ایک دوسروں کو پیلی ٹیکسی کہنا, ایک دوسروں کو ضیاء الحق کی اولاد کہنا, ایک دوسرے کو جو ہے نا. سر ابھی شہباز شریف صاحب کا جو بیان ہے کہ میں ماضی تو یاد دلا دوں, شہباز شریف کی ابھی کی بات چھوڑ دے, ویڈیوز اور یہ ساری چیزیں تو مسلم لیگ نون کی روایت رہی ہے. ججوں کے خلاف, بیوروکریسی کے خلاف بلیک میل کرنے کے لیے, یہ باقاعدہ ان کے پاس, تو خود کہہ رہی ہے کہ میرے پاس سب کے ویڈیوز پڑے ہوئے, وہ خود کہہ رہی ہے مریم نواز کہ ویڈیو کے برمار ہے میرے پاس, جب چاہوں ایک ویڈیو نکال لوں. وہ خود باقاعدہ ٹی وی چینلوں پہ کہہ رہی ہے. تو یہ کہنا کہ جی پاکستان تحریک انصاف اداروں کے خلاف ہے, ہم اداروں کی مضبوطی چاہتے ہیں, آزاد خود مختار ادارے چاہتے ہیں, ہم کبھی بھی اداروں کے خلاف نہیں رہے. اور جہاں تک شہباز شریف کی بات ہے تو یقیناً یہ بھی آپ آگے چل کر دیکھ لیں گے کہ ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہوگی, یہ صرف گڑی, یہ جو ہے نا جناب جو ہے نا فرا, اور یہ جناب گاڑی, یہ چیزیں نکالتے رہیں گے. میں تو کہتا ہوں یہ حکومت میں ہے, وزیر داخلہ ان کا ہے, وزیر اعلیٰ ان کے ہے, وزیر اعظم ان کے ہے, ماشاءاللہ
सारी माजी में एक दूसरे को गालियां देने वाले एक पेज पर है, हुकूमत में शामिल है, निकाले करप्शन के केस सही है। और बाकायदा तौर पर एहतसाब करे तहरीक इंसाफ। अगर इनके पास कोई करप्शन के केसेस मौजूद है तहरीक इंसाफ के, मैं फिर कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ जुलूस निकाल के जो है ना नेब के सामने नहीं जाएगी, किसी एहतसाब अदालत के सामने नहीं जाएगी, किसी FIA के दफ्तर के सामने जो है ना कड़ी नहीं होगी। और जहां तक इलेक्शन कमीशन की हम बात करते तो यकीनन हमारा जो है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात इस बुनियाद पर है कि उनका काम है इलेक्शन कराना, उनका सिर्फ काम है इलेक्शन साफ सुथरा और शफाफ इलेक्शन करवाना। वो अगर रात खड़े कर दे कि जी हम 7 महीने तक इलेक्शन नहीं करा सकते, तो इसका मतलब ये है कि वो भी इस साजिश का हिस्सा बने हुए हैं। अच्छा, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात इसके ऊपर यही है, इसी वजह से हम इलेक्शन कमीशन का नाम ले रहे। बाकी तो हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि अगर आपने 12 बजे रात को अदालत खोली है तो किसी गरीब के लिए भी खोलो, फिर वो अदालत है। अगर आप छुट्टी के दिन जो है ना मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के लिए अदालतें खोलते हो तो किसी गरीब के लिए भी फिर वो अदालतें खोलो। जो गरीब लोग सालों तक जो है अदालतों के अंदर जो है रगड़े खाते जजों के सामने, वकीलों के सामने, उनको भी इंसाफ दो। और वो लोग जो जेलों के अंदर बेचारे गरीब पड़े हुए, बगैर केस के लोग पड़े हुए हैं, उनको भी फिर इंसाफ बिल्कुल सही। अच्छा सर, की बुनियाद पर ना हो फिर शहबाज शरीफ के लिए। हाँ, आखिरी लम्हात है, मैं चाहूंगा कि फाइनल कमेंट जो है वो मैं ले लूं। राजा राशिद अली साहब, कुछ फाइनल कमेंट अगर आप देखें जी, 10 साल से जदल चल रहा है, पब्लिक के बारे में भी कुछ सोचे, पब्लिक के बारे में भी कुछ लेजिस्लेशन करें, पब्लिक को उनके अख्तियारात उनके हाथ में दे दें। ये 500 घरानों से पब्लिक को आजाद करवाएं, पब्लिक को आजाद करा दें। अमेरिका से वो खुद बहुत आजाद हो जाएंगे। आप उनके जो है नहीं भाई आप फरमाइएगा, फाइनल कमेंट कीजिएगा। नहीं भाई हमारे साथ है, ठीक है जनाब। सुभान अली साहब कुछ कहना चाहेंगे, फाइनल कमेंट कीजिएगा। देखिए जी, मैं तो यही कहूंगा कि हकीकी आजादी हमने हासिल कर दें, ठीक है। हमारी खारिजा पॉलिसी आजादाना हो, हमारे दाखिला पॉलिसी के अंदर मुदाखलत न हो। और मैं इत्तेफाक करता हूँ PSB के दोस्त से, बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हमारी जो है लोकल गवर्नमेंट का कानून मौजूद है, उसके हिसाब से जो है ना उनको इख्तियारात देना चाहिए। और उसके बगैर जो है आम आदमी को जो है इख्तियार मिलना चाहिए, सहूलत नहीं। बिल्कुल सही। नहीं भाई फाइनल कमेंट कीजिएगा। देखिए, आवाम को खारजा पॉलिसी से क्या लेना देना, दाखिला पॉलिसी से क्या लेना देना, आवाम को रिलीफ चाहिए होता है, जो ये देने में नाकाम रहा 3.5 साल। देते रहो, आपकी हुकूमत है, रिलीफ दो। हल्फ इसलिए नहीं उठाता कि मैं टीवी उतारूंगा, मेसी उतारूंगा। वजीर आजम रिलीफ देने का हल्फ उठाता है, कौम को आगे ले जाने का हल्फ उठाता है, महंगाई कम करने का हल्फ उठाता है। हम जो आए इंशाल्लाह ताला आवाम को डिलीवर करेंगे। और ये जो इन्होंने बयानिया इस वक्त रखा हुआ है, ये बयानिया का इंशाल्लाह ताला इनको जवाब देंगे मुंह तोड़। ठीक है, नहीं मैं बहुत शुक्रिया सुभान अली साहब, नईम साहब, राजा बशार अली साहब, आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। और इदारे जो हैं वो हमारे हैं, और इदारे जब मजबूत होंगे तो हमारा वतन भी मजबूत होगा। इसलिए सोच समझ कर उस हवाले से बात की जाए ताकि किसी भी किस्म का कोई कदगन उस तरफ ना लगाया जाए। वक़ारुल हसन को भी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।